شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ کون و مقام، شہنشاہ انس و جاں، رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، بارگاہ رب لم یزل میں دعا گو ہوں، میرا مالک، میرا خالق، میرا معبود، میرا رازق اور میرا بادشاہ حقیقی اس حکیم کو، ناچیز کو، عاصی کو اپنے محبوب کی نالین کا صدقہ اس منبر و محراب کی عزت و آبرو کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو کامل ایمان، صحیح عقیدہ اور نجات پانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حق باتیں ہم سنیں خالق کائنات اس پر عمل پیرا ہو کر ہم سب کو آگے پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، ماہ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ سفر المظفر کو اولیاء کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کو شہدائے کربلا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر کو اولیاء کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ماہ ربیع الاول اس کے بعد آئے گا، وہ شہنشاہ انبیاء کا مہینہ۔ آج کی گفتگو میں چند باتیں اہم آپ کی گوش گزار کروں گا۔ خالق کائنات ہمیں دل کے کانوں سے سماعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے 11ویں پارے کے اندر سورہ یونس کے اندر بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک اپنے اولیاء کے بارے میں بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب کسی کے ذہن کے اندر کوئی خاص بات ڈالی جاتی ہے، اور جب کسی کو کوئی اہم بات بتائی جاتی ہے یا اہم راز کسی کے سامنے کھولا جاتا ہے، تو اس بات کو پھر پختہ کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان کے اندر قسم کھا کے بات کرتے ہیں، عربی زبان کے اندر تاکید کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور تاکید لانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں جن سے بات پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ رب کائنات نے اپنے اولیاء کی بات کرنی تھی، اپنے اولیاء کی عظمت و شان کو اجاگر کرنا تھا، تو رب کائنات نے اپنے اولیاء کا ذکر اپنے نام سے شروع نہیں کیا۔ رب کائنات نے اپنے اولیاء کا ذکر اولیاء کے نام سے شروع نہیں کیا، بلکہ ان ہستیوں کا ذکر کرنے سے پہلے رب کائنات نے تاکید لگائی، تاکیدی حکم دیا، میں الا خبردار۔ یہ الا عربی کے اندر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو خبردار کرنا ہو۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، آگے سڑک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نقصان ہو سکتا ہے، بورڈ لگا کر انتباہ کر دیا جاتا ہے، خبردار، آگے اپنی سپیڈ کو سلو رکھیں، آہستہ سے گزرے، آگے خطرہ ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ رب کائنات بھی اپنے اولیاء اور ان محبوبین کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ تاکید لگا رہا ہے، لوگوں آگے میرے اولیاء ہیں، یاد رکھنا اگر ان کے بارے میں
زبان سے ہلکی سی بات بھی نکل گئی تو بڑا خطرہ ہوگا. آگے تمہارے لیے خطرہ بھی ہے اور تمہارے لیے ایمان بھی ہے. اب سوچ سمجھ کے قدم رکھنا، دیکھ سن کے بات کرنا. میرے اولیاء کے بارے میں اللہ خبردار، اللہ نے پہلے خبردار کر دیا، سوئے روحوں کو جگا دیا. خبردار، انّا، یہ حرف انّا بھی عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے. پہلے ایک تاکید سے بات کی، لیکن رب جانتا تھا کہ بات بڑی ہستیوں کی کر رہا ہوں، اس لیے رب کائنات نے ایک تاکید پہ اکتفا نہیں کیا. تاکید کے بعد پھر تاکید لائی. جتنی زیادہ تاکیدیں ہوں بات اتنی مضبوط اور پختہ ہوتی ہے. اور پھر جس بات پہ رب تاکید لگا دے، پھر ایک بھی نہیں دو تاکیدیں رب لگا دے، اندازہ لگائیں رب تعالیٰ کی بات کتنی پختہ ہوگی. اس کی بات کو بغیر تاکید کے بھی پختہ ہے. کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے پھر تاکیدیں لگائی. اللہ خبردار، انّا، بے شک، شک نہیں ہے کہ اولیاء اللہ. آج لوگ کہتے ہیں غیر اللہ، اللہ فرماتا نہیں غیر اللہ نہیں، اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں خوف نہیں ہے. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوتے ہیں. کہا انہوں نے سودا میرے ساتھ کر لیا ہے، یہ شب و روز میری بارگاہ میں اور میرے ذکر میں اور میری بندگی میں رہتے ہیں. اب ہم نے ان کے دلوں سے خوف بھی نکال دیا اور غم بھی نکال دیا. تو دو تاکیدیں لگا کر اللہ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا. اولیاء یہ جمع ہے لفظ ولی کی. ولی کی، ولی کے کئی معنی ہیں. ایک معنی لفظ ولی کا ہوتا ہے مدد کرنے والا، مددگار. لفظ ولی کا دوسرا معنی ہوتا ہے دوست. اس آیت کریمہ میں جو اولیاء ہیں یہ دوست کے معنی میں. اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست ہیں، اور دوست ہمیشہ دوست کی مدد کرتا ہے. ولی کا تیسرا معنی ہے محبت کرنا. اللہ کے اولیاء اللہ سے تو محبت کرتے ہی ہیں، اللہ کے حبیب سے اور دین اسلام سے تو محبت کرتے ہی ہیں، لیکن وہ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں. چوتھا معنی ہے لفظ ولی کا اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. اور لفظ ولی کا پانچواں معنی ہے قرب حاصل کرنا، قریب ہو جانا. یہ پانچوں معنی جو ہیں قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور حدیث طیبہ میں بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے. اب ولی کی اقسام بھی ہیں، ولی کئی قسموں کے ہوتے ہیں. ولیوں کی اقسام کے اندر ایک قسم کی ولایت وہ ہے جسے ولایت کسبی کہا جاتا ہے. ولایت کسبی کسب سے ہے. ولایت کسبی وہ ولایت ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد انسان دنیا میں آ کر بالغ ہو کر محنت کرے، مشقت کرے، کوشش کرے، جہد کرے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ کی مخلوق سے اچھا برتاؤ، اخلاق، والدین کی خدمت، یہ ساری چیزیں کر کے پھر مراقبے، مجاہدے، راتوں کو شب بیداریاں، تہجد، اشراق، چاش تبابی، یہ ساری چیزوں کے ذریعے بندہ مشقت کر کے پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے جو مقام لیتا ہے ولایت کا، اسے کہتے ہیں ولایت کسبی. ولایت کسبی یعنی جو محنت اور مشقت کے ذریعے رب کی بارگاہ سے حاصل کی جائے، محنت سے حاصل کی ہوئی ولایت کو ولایت کسبی کہا جاتا ہے. ولایت کسبی کہا جاتا ہے. دوسری ولایت ہے ولایت وہبی.
اس کو ولایت عطائی بھی کہتے ہیں اور ولایت وہبی بھی کہتے ہیں۔ ولایت وہبی کئی صورتوں سے حاصل ہو سکتی ہے، اسے ایک صورت میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ولایت وہبی پانے والا وہ ولی ہوتا ہے جو مادر ذات ولی ہو، مادر ذات ولی جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں قدم رکھتے ہی ولی بن جائے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے تخلیق فرمائی، پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی مسجود ملائکہ بنے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ادھر حکم ہوا فرشتوں ان کو سجدہ کر، ان کی تعظیم کر دو، کیونکہ ہر نبی بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے، ہر نبی بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے۔ یہ ولایت بھی فیض نبوت ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن نبوت کا فیض جو ہے یہ ولایت میں منتقل ہوا ہے۔ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، ولایت کے ذریعے نبوت کا فیض صبح قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ساتھ ہی فرشتوں کو حکم ہوا فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو آپ مادر ذات ولی ہوئے، اللہ کے نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے ہی ولی تھے۔ یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے سارا دن ماں کا دودھ نہیں پیا۔ کہا رمضان المبارک ہے عبد القادر دودھ کیسے پی لے؟ ایک دن کے بچے ہیں تو شریعت کی خبر ہے، ولایت کس مقام پر فائز ہے، مادر ذات ولی ہے، اسے کہتے ہیں ولایت وہبی۔ اور ولایت عطائی جو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پہ عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی ولیہ تھی، ولیہ تھی، پیدا ہوتے ہی اللہ کی ولیہ تھی، پیدا ہوتے ہی ان کی والدہ نے دعا مانگ رکھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، تو آپ کی والدہ کہنے لگی جو بیٹا میں نے مانگا تھا وہ بیٹا اس سے بہتر نہیں تھا جو بیٹی اللہ نے عطا فرمائی، جو اللہ نے بیٹی دی اس بیٹے سے کئی گنا بہتر و افضل و اعلیٰ۔ یہ مادر ذات ولیہ تھی۔ اسی طرح پھر ولایت وہبی اور ولایت عطائی جو ہے یہ کسی اللہ والے کی نگاہ سے بھی عطا ہو جاتی ہے، اللہ والے کی نظر کرم ہو جائے، نگاہ بڑھ جائے، اس کی نگاہ سے بھی ولایت کا مرتبہ مل جاتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے جادوگر بلائے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، قرآن مجید میں موجود ہے، آیات کی طرف جاؤں گا تو گفتگو لمبی ہو جائے گی اور مضمون رہ جائے گا۔ 11ویں پارے میں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیوں کے جال پھینکے، سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن کے اس کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو نبی کی نگاہ کرم ہوئی، نبی کی نگاہ پڑ گئی ان جادوگروں پر، وہ سارے کے سارے جادوگر اسی وقت ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، مومن بھی بنے، صحابی بھی بنے، اور نگاہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ولی بھی بنے، ولی بھی بن گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ میں جب آپ نے انطاکیہ بستی کی جانب سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ اٹھا کے دیکھے، انطاکیہ بستی کی جانب جب آپ نے قاصدوں کو بھیجا توحید و رسالت کا پیغام دینے کے لیے، ان لوگوں نے انکار کیا، اور ایک بندہ تھا حبیب نجار جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی، اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی بھی بنا، اللہ کا ولی بھی ہو۔
اللہ کا ولی بھی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان پر بھی نگاہ پڑی، اللہ کے ولی بنے۔ تو ولایت جو ہے یہ اللہ والوں کی نظر سے بھی عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے کسی کو پیدا ہوتے ہی ولی بنا دے، رب کائنات قادر ہے، بنا سکتا ہے۔ تو ولایت کی اس قسم کا نام ہو جائے گا ولایت وہبی اور ولایت عطائی۔ اس کے بعد ولایت کی ایک قسم کا نام ہے ولایت تشریعی۔ ولایت تشریعی یہ وہ ولایت ہوتی ہے جس ولایت میں بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جب آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے مقام پانے کے بعد جب اللہ کی مخلوق کا معین اور مددگار بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا فرما بردار رہتا ہے اور اللہ کے بندوں کا مددگار بن جاتا ہے، اس ولی کو جو مرتبہ ملتا ہے اسے ولایت تشریعی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے ولایت تکوینی۔ ولایت تکوینی وہ ہے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ کا قرب پانے والے بندے کو جو ولایت نصیب ہوتی ہے اس ولایت کو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ یہ ولایت کی چند قسمیں تھی جو اللہ پاک کی بارگاہ سے بندے کو عطا ہوتی ہیں۔ اب ولایت تکوینی جو ہے اس پہ حدیث قدسی بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر اور مشکاۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھنے میں کثرت کرتا ہے، جب زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتا ہے تو کثرت نوافل کی وجہ سے میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر میں اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اپنے اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کہ میں رب ہو کر اپنے اس بندے کے دست و بازو ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا کے اندر بھی نقل کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانیات کو، اپنی انانیات کو، اپنے دل کے زنگ اور میل کو، سب کچھ کو اس نے اللہ تعالیٰ کے محبت اور عشق کے اندر غوطہ لگا کر ان ساری چیزوں کو جلا کے اپنے بدن سے دور کر دیا۔ جو اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر، اس کے عشق کی آگ کے اندر اپنے آپ کو جلا کر اپنے بدن سے سارے گناہوں کے دبے دھو دیتا ہے، اپنی انانیت کو مار دیتا ہے، نفسانیت کو مار دیتا ہے، اپنی خواہشات کو کچل کے رکھ دیتا ہے، کہ اس بندے پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا رنگ چڑھ جاتا۔ اب اس کی آنکھوں میں رب کا نور ہے، اب اس کے کانوں میں رب کی قوت ہے، اس کی زبان میں رب تعالیٰ کی طاقت ہے، اس کے ہاتھوں میں دی ہوئی رب کی طاقت ہے۔ اب وہ بندہ اگر ہزاروں میل دور سے بھی سننا چاہے تو اپنے کانوں سے سن سکتا ہے۔ اب کان بندے کے ہوتے ہیں، اندر سننے کی طاقت رب کی ہوتی ہے۔ اب وہ دور سے چاہے تو دیکھ سکتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں،
آنکھوں میں نور رب کائنات کا ہوتا ہے. اب دور سے اگر کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہے, پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں قوت و طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے, طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے. اب وہ ہزاروں میل کا سفر بھی چند قدموں میں طے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس لیے کہ پاؤں اس کے ہوتے ہیں, طاقت چلنے کی رب کی ہوتی ہے. تو رب کی طاقت کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, اس کی شان ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے. جو چاہے وہ کر سکتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اس پہ آپ مثال دیکھیں, حدیث پاک میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا دور خلافت ہے, دور خلافت حضور کے سارے صحابہ اللہ کے ولی, یہ بات ذہن نشین رکھیں, سارے ولی صحابی بھی ہیں, ولی بھی ہیں, اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر سارے صحابہ فائز ہیں. منبر مصطفیٰ ہے, جمعۃ المبارک کا دن ہے, سیدنا فاروق اعظم منبر پر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور آپ نے مدینہ طیبہ سے 1400 میل دور ایک اسلامی لشکر کو جہاد کے لیے روانہ کیا تھا. مقام نہاوند پر 1400 میل کے فاصلے میں وہ لشکر لڑ رہا ہے. دشمن پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہ رہا ہے, پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہیں اور جمعے کا خطبہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں, اور 1400 میل دور پر لڑنے والے لشکر کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور مسجد نبوی کے منبر سے پکار کے کہتے ہیں یا ساریہ والجبل, اے ساریہ پہاڑ کی اور میں آ جاؤ, پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ. حضرت ساریہ فرماتے ہیں ہم نے 1400 میل دور یہ آواز سنی اور پہاڑ کی پناہ میں آئے اور دشمن کے حملے سے بچ گئے. پھر پلٹ کے ہم نے حملہ کیا تو ہمیں کامیابی اور فتح ملی. جب ہم نے مدینہ طیبہ آ کر دوبارہ پوچھا, وہی دن, وہی تاریخ, وہی وقت, تو لوگوں نے بتایا اس ٹائم پہ سیدنا فاروق اعظم نے منبر پہ کھڑے ہو کر آواز دی تھی, کہا تھا یا ساریہ والجبل. تو دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو عشق الہی کی آگ کے اندر ایسا جلا لیا تھا, ایسا جلا لیا تھا کہ اب آپ کی نگاہ پاک مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر 1400 میل دور کے فاصلے پر بھی صحابہ کو دیکھ رہے. یہ مقام کیسے ملا؟ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ جب مسلسل نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. یہ صحابہ تھے جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے قیام کے, انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوا. اب دوسری مثال دیکھیں, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصال. آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ, جیسے رائی کا دانہ ہے. ان کی عبادت تو مشہور تھی, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے نوافل کی صورت میں, اور 15 سال تک آپ کا یہ معمول ایسے رہا. 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ کثرت نوافل کی وجہ سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے, رب تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. پھر مقام یہ ملتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں رب کا نور ہوتا ہے, اس کے کانوں میں, اس کی زبان میں, اس کے ہاتھوں میں رب کی طاقت ہوتی ہے. اگر وہ دور سے دیکھ لیتا ہے, دور سے سن لیتا ہے, تو رب کی طاقت سے دیکھتا ہے, رب کے نور سے دیکھتا ہے, رب کی طاقت سے بولتا اور سنتا ہے. اور دوسرے مقام پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عینی فی اللوح المحفوظ, کا میری آنکھ کی پتلی جو ہے یہ لوح محفوظ میں لگی رہتی ہے.
لوح محفوظ پہ جو لکھا ہے میری آنکھ کی پتلی اس کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ مقام یتقرب الیہ بالنوافل سے حاصل ہوا ہے۔ تو جب اللہ کا ولی نفل کے ذریعے اور کثرت نوافل کے ذریعے رب کائنات کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اندازہ لگائے جس ولی کو نوافل پڑھ کے رب کا قرب اتنا مل گیا ہے، اس کے فرضوں کا عالم کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے اسے فرض ادا کرنے سے کتنا مقام عطا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر دوسری روایت حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے اور مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں یہ روایت آئی ہے۔ فرمایا بعض بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن وہ آئیں گے تو نبی بھی اور شہید بھی ان کے مرتبے اور مقام پر رش کرتے ہوں گے، ان کے مرتبے اور مقام پر رش کرتے ہوں گے کہ مولا اتنا مرتبہ دیا، اتنا مقام دیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں بھی بتائیں وہ بندے کون ہیں تاکہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ فرمایا اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ولی کا ایک معنی محبت کرنے والا ہے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو رب کائنات جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا، جبریل تم گواہ بن جاؤ، انی احبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ ہم کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اعلان کریں، بات کریں، یا کوئی ہمارے ساتھ محبت کا اعلان و اظہار کرے، ہم خوشی سے جھوم جاتے ہیں، ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کے بارے میں رب جبریل امین سے فرما رہا ہے، جبریل میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر رب فرماتا ہے جبریل تو بھی ان سے محبت کر اور آسمان والوں میں اور زمین والوں میں اعلان کر دو کہ رب تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو ہم اولیاء اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ رب ان سے محبت کرتا ہے، رب ان سے پیار کرتا ہے، اور رب کائنات ان کی محبت اور پیار کا اعلان کرواتا ہے۔ یاد رکھیں ایک بندے نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اس کی گارنٹی کوئی نہیں کہ بندہ نمازیں پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا۔ ایک نے حج کیے ہیں، حج اس کی اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن ایک وہ ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس کی نجات لازمی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نجات محبت میں ہے۔ نجات کس میں ہے؟ محبت میں ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے، اللہ والوں سے پیار کرنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت میں جو مزہ ہے، ان کی قربت میں جو مزہ اور فیض ہے، ان کی قربت سے جو رب کی رضا ملنی ہے، باقی کاموں سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو ولایت کی بہت ساری اقسام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں سے چند قسمیں بیان کر دی۔ اب ولایت کی کیٹیگریز بھی ہیں، ولایت کے درجے بھی ہیں، بہت سارے درجے ہیں ولایت کے۔ آج میں نے چاہا کہ ولایت کے درجوں میں سے چند درجے آپ کے سامنے بیان کیے تھے جو حدیث طیبہ میں آئے ہیں۔ یہ چیزیں بہت کم لوگوں نے سنی ہیں اور بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ آئیں اس کو امام ابو یوسف
بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے بہت سارے مراتب ہیں، ان کی کیٹیگریز ہیں بہت ساری۔ پہلے درجے کا جو ولی ہوتا ہے اسے قطب کہا جاتا ہے، قطب، اسی کو غوث بھی کہا جاتا ہے، پہلے درجے کے ولی قطب بھی کہا جاتا ہے اور ولی بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک زمانے کے اندر جو قطب ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک زمانے کے اندر قطب صرف ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا قطب نہیں ہو سکتا۔ اور ولی بے شمار ہوتے ہیں، مختلف درجوں کے ہوتے ہیں، لیکن قطبیت کے درجے پہ جو فائز ہوتا ہے، غوثیت کے مقام پر جو فائز ہوتا ہے، ایک زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر دوسرا مرتبہ بتایا، دوسرے مرتبے کا نام ہے آئمہ۔ آئمہ یہ ایسا مرتبہ ہے ولایت کا، ایسی کیٹیگری ہے کہ اس مرتبے کے اندر ایک زمانے کے اندر اللہ کے دو ولی ہوتے ہیں، اور یہ جو دو ولی اس زمانے میں ہوتے ہیں، اس نام کے آئمہ نام کے، ان کے صفاتی نام بھی ہوتے ہیں۔ ایک کا نام عبد الرب ہوتا ہے اور دوسرے کا نام عبد الملک ہوتا ہے، صفاتی نام۔ اور یہ دونوں جو دوسرے درجے کے ولی ہیں، یہ پہلے درجے کا جو ولی قطب ہے اس کے دونوں وزیر ہوتے ہیں، یہ دونوں اس کے وزیر ہیں۔ اگر قطب کا انتقال ہو جائے تو ان دونوں کو ان کا قائم مقام اور خلیفہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کیٹیگریز ہیں۔ تیسرے مقام پہ آتا ہے اوتاد۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت کے اندر، سورہ نبا کے اندر، والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ اوتاد، اوتاد اللہ تعالیٰ کا وہ ولی ہے جو مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ پر استقامت کا پہاڑ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، چٹان بن کے اپنی جگہ نہیں بدلتا، اپنی جگہ نہیں بدلتا ہے، جہاں ہے وہی ہے، اور وہیں رہ کے دین کا کام کرتا ہے۔ جیسے آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں، جب آئے تھے تو جس مقام پر بیٹھتے تھے مرنے تک وہیں رہے، وصال تک وہیں تھے۔ راوی بھی آپ کے پاس سے گزر رہا تھا، راوی کو بھی راستہ بدلنا پڑا۔ اوتاد، والجبال اوتاد، قرآن میں اسے جبال اور پہاڑ کہا گیا۔ اور اوتاد کیا ہوتے ہیں؟ ہر زمانے میں اوتاد نام کے، اوتاد کے درجے کے جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں، چار ولی ہوتے ہیں جو اوتاد کے درجے میں ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور ان کی ڈپٹی اللہ کی جانب سے کیا ہوتی ہے؟ یہ چاروں جو سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، ان چاروں کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے انہیں معمول کیا ہوتا۔ چار اولیاء اوتاد کے درجے میں ہے، یہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، یہ چاروں سمتوں کی حفاظت پر معمول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پانچواں درجہ، چوتھا درجہ آتا ہے ابدال کا۔ ابدال، ابدال ولی ہوتا ہے، بدل سے ہے، جو اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ ایک زمانے کے اندر جو ابدال ہیں ان کی تعداد 7 ہوتی ہے ایک زمانے کے اندر، اور جو ابدال ہیں 7 اولیاء ابدالیت کے درجے میں ہیں، ان 7 کو 7 انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ رکھا گیا ہوتا ہے۔ وہ 7 نبی کون سے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام، ان کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں۔ اور پھر 5ویں درجے میں نقبا ہے۔ نقبا کا درجہ ہے اولیاء کا۔ اس درجے کے اندر ایک زمانے میں 12 اولیاء ہوتے ہیں، 12 آسمان کے 12 برج ہیں، یہ 12 برجوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، 12 اولیاء ہوتے ہیں۔ چھٹا درجہ ہے نجبا کا۔ اس درجے کے اندر اللہ پاک کے
پھر ہر دور میں 8 ولی ہوتے ہیں، 8۔ اور 7واں درجہ ہے رجبی، اس درجے میں اللہ تعالیٰ کے 40 ولی ہوتے ہیں۔ 8واں درجہ ہے کلب آدم علیہ السلام، کلب آدم۔ کلب آدم ایک ولایت کا درجہ ہے، اس درجے میں 300 ولی اللہ ہوتے ہیں، 300۔ یہ 300 ولی اللہ جو ہیں، ان کے دل جو ہے یہ کلب آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے دل کے مشابہ، ان کے دل کو آدم علیہ السلام کے قلب سے فیض ملا ہوگا، انہیں قلب آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے قلب پر 300 اولیاء ہوتے ہیں ایک زمانے کے اندر۔ پھر 8واں اور 9واں درجہ ہے قلب نوح علیہ السلام۔ قلب نوح علیہ السلام کے مطابق ایک زمانے میں 40 اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ پھر 10واں درجہ ہے قلب ابراہیم علیہ السلام۔ قلب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ایک زمانے کے اندر 7 اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ 11واں درجہ ہے قلب جبریل امین علیہ السلام۔ قلب جبریل امین علیہ السلام کے مطابق ایک زمانے میں اللہ کے 5 ولی ہوتے ہیں۔ 12واں درجہ ہے قلب میکائیل علیہ السلام۔ قلب میکائیل علیہ السلام کے مطابق ایک زمانے میں 3 اولیاء ہوتے ہیں۔ اور 13واں درجہ قلب اسرافیل علیہ السلام۔ قلب اسرافیل علیہ السلام کے مطابق زمانے میں اللہ کا 1 ولی ہوتا ہے، 1 ولی۔ اور پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو اولیاء ہیں جن کی تعداد بتائی گئی، ان کے درجے بتائے گئے، یہی اللہ کے ولی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ زندگیاں بھی دیتا ہے، اللہ ان کی وجہ سے موت بھی دیتا ہے۔ اور پھر یہ وہ ہے جن کی وجہ سے اللہ بارشیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے تمہاری زمینوں میں فصلیں اگتی ہیں، اور یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سروں سے مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ جب اتنا کچھ اللہ کے اولیاء کی برکتوں سے مل رہا ہے اور رب کا محبوب ہمیں بتا رہا ہے، تو پھر رب کے اولیاء سے محبت کیوں نہ کریں؟ رب کائنات خود اعلان فرما رہا ہے صحیح بخاری میں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی ہے، میں جو بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یا میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ کی جانب سے اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات حاصل کرنی ہے تو اللہ کے اولیاء سے دور رہ کے حاصل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے قریب ہو کر حاصل ہوگی، اللہ کے اولیاء کی محبت سے حاصل ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت آئے گی 70,000 اولیاء کرام ایسے ہوں گے، 70,000، 1 2 5 10 نہیں کا، صحیح بخاری بتا رہا ہوں، صحیح مسلم بتا رہا ہوں، 70,000 اللہ والے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ 70,000 کی تعداد میں اللہ والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر ایسے نہیں جائیں گے، جو 70,000 ہوں گے، ان 70,000 اولیاء میں سے ہر ایک ولی کے ساتھ 70,000 بھی جنت میں جائیں گے۔ ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جائے گا، اور ان کے جانے کا انداز تاجدار کائنات نے بیان فرمایا کہ ان کے جانے کا انداز کیسا ہوگا۔ فرمایا